بھی ڈائنامکس ہے جب بزنس کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. آج اب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ وہ شرون کو کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے سفارش کر کے ہمیں وہ پیسے دلوا دیں. آپ سوچیں کہ ملک کا کیا حال ہے. یعنی یہ اگر گورنمنٹ کے اندر یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں. اور گورنمنٹ کا سوچے کہ نہ ان کی باہر کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. وہ آپ نے شہباز شریف کی وہ ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی, وہ میں نے ویسے کافی دفعہ ویڈیو چلوائی تھی کہ ہم مجبور ہیں, میں بھیک مانگنے نہیں آیا. وہ آپ نے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ اشتہار دیکھ کے نا, کیونکہ شہباز شریف نے 50 ارب روپیہ تو اشتہاروں پہ ہی خرچ کیا تھا, وہ اشتہار دیکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں. وہ یہاں ایسے لوگ تھے. اب وہ میں سوچتا ہوں کہ جو حالات کیے ہیں اللہ وہ سچ والا خدا, اس نے زیادہ دیر نہیں اس کی اصلیت بتا دی پبلکوں کی. اصل میں اصلیت کیا ہے؟ اصلیت یہ ہے ان کی کہ نہ انہوں نے آج تک کبھی اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا ہے, نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں, نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا. یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے بلین ٹری سونامی شروع کی, درخت ماحولیت کا سوچا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ماحولیت کا. یہاں ماحولیت کا سوچنا تو دور کی بات ہے, انہوں نے جو پرانے ہم انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل وہی کٹوا دیے. وہ جو چھانگا مانگا جنگل ہمیں اپنی بچپن میں یاد ہے, وہ چیچا وطنی, یہ ادھر جنگل تھا ہمارا کندیا میں, میاں والی میں, یہ سارے جنگل ختم ہو گئے ان کے دور میں. کوئی کسی نے نہ پلاننگ کی کہ آگے ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے. 50 سال میں کوئی ڈیمز ہی نہیں بنی. یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے آ کے آگے سوچا فیوچر جنریشنز کا, کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آگے نہیں سوچا. یہ جو آج بجلی کا کرائسس آیا ہوا ہے, انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو بجلی بنائیں وہ اپنی لوکل ریسورس پانی پہ بنائیں جدھر ہماری ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے بجلی وہ کمیشنز کے اوپر باہر سے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی. اب پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیولز, یا کوئلہ, LNG, جو تیل ہے, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے, فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کریں. تو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں, ان کے پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس. بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ان کو چلانے کے لیے. لہٰذا لوڈ شیڈنگ کی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ دونوں پارٹیز. آپ 90s میں دیکھیں, ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب لکھی ہوئی ہے, اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہندوستان پھر بنگلہ دیش 90s کے بعد ہمارے سے دونوں ملک آگے نکل گئے. اور وہ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہاں پھر ان کی گورنمنٹس ٹھیک ہو گئی اور ہمارے یہ دو فیملیز آگے ملک کو لوٹنے کے لیے. ان کی دولت کا ان کو خود بھی نہیں پتا کتنا ہے. انہوں نے جتنا پیسہ بنایا, میں گارنٹی کرتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ان کے باہر کتنے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے. لیکن ملک کا حال یہ ہے کہ جس ملک نے تیزی سے ان سے آگے ترقی کر رہا تھا, وہ ملک کا آج یہ حال ہے کہ 4تھے نمبر پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. میں ایک چیز ضرور آگے اپنی پارٹی کی طرف سے, پہلے تو ہم اپنی تجویز دیں گے. دیکھیں, کبھی بھی اس ملک کے اندر ہمیں کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے کوئی اس ملک کی قیادت کرے جس کا سب کچھ پاکستان میں نہ ہو. یہ کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں, وزیر بننا چاہتے ہیں, پیسہ آپ نے ملک سے باہر رکھا ہوا ہے. بچے کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں, ہم برٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں, اس لیے جواب دہ نہیں ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہاں. جو یہ حسن, کیونکہ میں تو لندن جانتا ہوں, جو پراپرٹیز میں یہ رہتے ہیں وہ بلینز کے اندر ہے. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ برطانیہ کا کوئی پرائم منسٹر افورڈ نہیں کر سکتا ان علاقوں میں رہنے میں جدھر یہ اور اس کے بچے رہ رہے ہیں. برطانیہ کا 6 کروڑ آبادی ہے, ہماری 22 کروڑ ہے, اس کی 6 کروڑ, ان کا 50 گنا زیادہ ہمارے سے GDP ہے.
ان کی سالانہ آمدنی 50 گنا ہمارے سے زیادہ ہے. ان کا کوئی پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا مے فیئر اور ہائیڈ پارک میں جس طرح یہ نواز شریف اور اس کے بچے رہ رہے ہیں, اور ایک نہیں بتا سکتے کہ پیسہ کیسے گیا پاکستان سے باہر. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے ملک کی لیڈرشپ ایلیٹ ملک سے باہر سارا پیسہ باہر رکھتے ہیں, باہر پراپرٹیز ہیں, باہر آف شور اکاؤنٹس ہیں, اور ملک کی قیادت بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کے پاس آج باہر آپ ملک کے باہر پیسہ رکھا ہوا ہے تو 3 وجوہات ہیں. ایک کہ چوری کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ ہے, آپ کو چھپانا پڑتا ہے کیونکہ اگر آپ ملک میں رکھیں گے تو وہ نظر آ جائے گا, اس لیے آپ کو ملک سے باہر بھیجنا پڑتا ہے. زیادہ تر ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر ایلیٹس اس طرح پیسہ باہر بھیجتی ہے کیونکہ وہ اربوں میں جب پیسہ بناتی ہیں تو وہ تو بستر کے نیچے نہیں چھپ سکتا. وہ کبھی کبھی کوئی وہ جس طرح کوئی سندھی پولیٹیشین تھا, اس کے گھر کے اندر ہی سونا پتہ نہیں کتنا ملا, عموماً وہ باہر بھیج دیتے ہیں پیسہ. یا پھر آپ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں اس لیے آپ پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں, یہ بھی بڑے بزنسز بھیجتی ہیں. لیکن تیسرا ایک کیٹیگری ہے جو ایک سمجھتی ہے کہ پاکستان چلے گا ہی نہیں آگے, یعنی پاکستان کسی ٹائم پہ بینکرپٹ ہو سکتا ہے. جو لوگ قیادت میں آ کے بلیو ہی نہیں کرتے پاکستان میں, کیونکہ اس لیے وہ انشورنس پالیسی میں پیسہ باہر بھیج دیتے, تو ان کو کیا حق ہے اس ملک کی قیادت کرنے کا؟ اس ملک کی قیادت اس کو کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کا سب کچھ پاکستان میں ہو, سٹیک پاکستان میں ہو, جینا مرنا پاکستان میں ہو. اور یہ آپ سے نہیں ہے, یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ یہاں کی لیڈرشپ کھلے عام لنڈن کے اندر پراپرٹیز لینی شروع کر دی, اور یہ نہیں وزیروں کی بھی پراپرٹیز ہیں باہر, پھر بزنسز بھی پراپرٹیز باہر لے جاتے ہیں, ہمارے بڑے بڑے ایکسپورٹرز وہ بھی پھر باہر پراپرٹیز لے جاتے ہیں. اور یہ آج سب سے بڑا کرائسس ہے, ڈالر کا کرائسس آیا ہوا ہے. تو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں پیسہ لے کے آؤ. سب سے بڑا ایسٹ پاکستان کا اوورسیز پاکستانی ہے, ان کو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان پیسہ لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کس کے اوپر چل رہا ہے؟ ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو کہ دن 15 گھنٹے کام کر کے پیسہ پاکستان بھیجتے ہیں, ریمیٹنسز. ہمارا جو ورکر ہے وہ جا کے محنت کش جا کے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے, اور یہاں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ مگرمچھ جو یہاں سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں. یہ جب تک ہم ملک کے اندر اس طرح کی قیادت کا راستہ نہیں بند کریں گے, جو بلیو کرتے ہیں اس ملک کے اندر, جو کہتے ہیں کہ اگر ملک نیچے جائے گا تو میں بھی ساتھ نیچے جاؤں گا, وہ پھر دن رات کام کرے گا اپنے ملک کے لیے. وہ لوگ جن کا سٹیک ہی نہیں ہے, آپ سوچیں 30% روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, 30% ہمارا روپیہ ڈیویلیو ہوا ہے, یہ 3 یا 4 ماہ میں ریکارڈ ٹوٹ گئے, اتنے تھوڑے ٹائم میں اتنا روپیہ گرا ہے. لیکن ان لوگوں کو, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی تصویر آئی, سب ہنس رہے تھے. یہ جو بڑے بڑے ڈاکو, ان کی میٹنگ ہوتی ہے نا, ڈاکوؤں کی میٹنگ بھی ہوتی ہے, سارے دانت نکال رہے تھے. ان کو اگر 30% پیسہ ملک کا, یعنی ہم سب کا 30% ویلیو نیچے گر رہی ہے ہمارے پیسے کی, تو ان کو تو فائدہ ہو گیا, ان کو تو 30% پیسے اوپر چلے گئے. ان کے خوش تو اس لیے ہیں, ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اگر روپیہ اپنا ویلیو لوز کرے گا, اگر ڈالرز میں پیسے پڑے اور پراپرٹیز آپ کی باہر ہیں تو آپ کو تو فائدہ ہو رہا ہے. یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جب تک آپ بھی قوم کے ساتھ سفر نہیں کریں گے, اور ہمیشہ دنیا کی ایک تجویز ہے کہ لیڈرز لیڈ بائی ایگزامپل. بورس جانسن کو آپ سوچیں باہری اکثریت سے وہ جیتا تھا. میں ان ڈیموکریسیز کی بات کر رہا ہوں, وہ کیوں چلتی ہیں, ملک خوشحال کیوں ہوتے ہیں. بورس جانسن آپ سوچیں کہ اس کو باہری اکثریت سے جیتا, اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر دی اپنے باہر, اپنے آفس کے باہر گارڈن کے اندر. انہوں نے کہا جی کرونا کا دن تھے, سوشل ڈسٹینسنگ تھی, تو لوگوں کے لیے آپ نے یہ قانون بنایا تھا اور خود آپ یہ کر رہے ہیں. ایک آدمی کو اس کی پارٹی نے نکال دیا اس کو. سوچیں کہ اس سے کہا کہ اس نے ہی ڈڈ ناٹ لیڈ بائی ایگزامپل. لوگوں کو کچھ کہہ رہا تھا اور خود کچھ کر رہا ہے, یا لوگوں کو کہہ رہے ہیں پیسے پاکستان لے کے, چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے جو ان کی ڈیفینڈ کرتے ہیں. شرم کی بات ہے کہ ان لوگوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں, پتہ ہے کہ ان کا چوری کا پیسہ ہے, پتہ ہے کہ ملک میں ڈالر کرائسس ہے. اس وقت تو ہمیں سب کو
سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہیے کہ آپ نے کوئی پاکستان سے باہر انویسٹمنٹ نہیں کرنی, پیسہ باہر نہیں لے کے جانا, پرائیویٹ پراپرٹیز اور یہ اور وہ. اس وقت تو سب کو ایمرجنسی ہمیں کر دینی چاہیے کہ اپنے ڈالر پاکستان میں رکھنا ہے, اور اتنا پیسہ یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہوا. اس لیے انشاءاللہ ہماری پارٹی کی کانسٹیٹیوشن میں آئے گا کہ کوئی بھی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتا جس کا پیسہ, جس کا جینا مرنا, جس کی پراپرٹیز پاکستان کے اندر نہیں ہو. میں آخر میں جی میں پھر سے آپ کی جو آئیڈیالوجی جو پارٹی کی ہے اس کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں. دیکھیں, دو طرح کی جو علی نے بات کی, ہم نے اپنے کارکنوں کو نچلی سٹیج کے اوپر سمجھانا ہے. دو قسم کی پالیٹکس ہے جو میں پھر سے آتا ہوں. ایک ہے پاور پالیٹکس. پاور پالیٹکس ہے پاور میں آ کے ذات کے لیے سب کچھ کرنا, اپنا ڈپٹی کمشنر, اپنا تھانے دار رکھوانا, یہ جو پرانی سوچ ہے یہ. اور دوسری ہے جدھر پالیٹکس عبادت بن جاتی ہے, جدھر آپ ایک بڑے مقصد کے لیے پالیٹکس کرتے ہیں, جدھر آپ اپنی ذات سے باہر نکلاتے ہیں. یہ جو ہے ہم نے اپنے کارکنوں کے اندر اپنے اور انشاءاللہ اپنے بچوں کے اندر یہ فیڈ کر دینی ہے. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی کے اوپر پورا اب زور لگانا ہے. میں آپ یقین کریں کہ میں یہ دیکھ رہا تھا جس دن ہمیں انہوں نے میں یہ جب اپنے ادھر پرائم منسٹر ہاؤس سے اپنی ڈائری پکڑ کے جب میں گھر گیا تو میں نے اگلے دن میں اور بشرا بیگم اگلے دن آرام سے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ چلیں بڑی دیر کے بعد ریسٹ ملا ہے اب تو آرام سے ہم ریلیکس کریں گے. اور ہم شام کو رات کو بڑی دیر کے بعد فلمیں دیکھ رہے تھے, کوئی ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے. تو ایک دم میں نے فون بھی نہیں میں دیکھ رہا تھا, اس لیے کہ جب میری تو زندگی گزری ہے نا اونچ نیچ میں. ہارتے ہیں تو آپ کیا ہوتا ہے, جیتتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے. ہارتے ہیں آپ کے رشتہ دار بھی آپ سے منہ پھیر لیتے ہیں, جیتتے ہیں تو آپ کی ساری دنیا آپ کے پاس آ جاتی ہے. اور تو میں نے تو ساری زندگی یہ دیکھا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلے آفس سے آ گئے ہیں تو آج بڑا کیا فائدہ فون دیکھنے کا, کیونکہ وہ سارے ہی خوش ہو رہے ہوں گے لوگ اندر سے جو ہمارے دشمن ہیں. تو ایسی میں نے فون دیکھا کوئی 11 بجے, تو میں اس فون کے اوپر دیکھ رہا ہوں کہ پبلک سڑکوں کے اوپر نکلی ہوئی ہے. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ٹی وی لگایا, ہم نے ٹی وی کے اندر دیکھا کہ پبلک, تو جو پبلک نکلی اس دن, میں آپ یقین کریں کہ ساری میری جو سٹرگل ہے سب سے زیادہ خوشی مجھے اس دن اس لیے ہوئی کہ اس لیے کہ دیکھیں کامیابی کیا ہوتی ہے. میرے لیے کامیابی کیا ہے؟ میرے لیے کامیابی پرائم منسٹر ہاؤس. میں یہ شاہ محمود کو کہتا ہوں کہ میں زندگی میں کبھی اتنی مشکل نہیں گزاری جو 3.5 سال میں نے گزاری تھی. یعنی اتنا مشکل تھا وہ, کیونکہ ہر روز کوئی نیا مسئلہ آ جاتا تھا اور کوئی چھٹیاں نہیں تھی. 5 دن گھر سے باہر رات کو کھانے بھی کھائے 3.5 سال میں, کئی چھٹیاں, ہالیڈیز کچھ نہیں. لیکن یہ جو مجھے خوشی ملی کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی قوم کے اندر شعور آ گیا ہے, جب ایک ہجوم قوم بن گئی ہے, یہ مجھے خوشی ملی کہ دیکھیں پاکستان کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کتنا طاقتور اللہ نے بنایا. ہمیں اپنی طاقت کا ہی نہیں پتا. ہم وہ لوگ ہیں جن کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ ملک. ہم وہ ہیں جن کے اندر کوئی کبھی سمجھ نہیں آئی نظریہ پاکستان کیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور لا الہ الا اللہ کا راستہ وہ ہے اور ہم اس راستے